مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا۔ سب تعریف اللہ کو جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب اور نہ رکھی اس نے کچھ کجی ٹیڑھا پن۔ قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ ٹھیک اتاری قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، ٹھیک اتاری تاکہ ڈر سناوے ایک آفت کا اللہ کی طرف سے۔ قیما ٹھیک اتاری، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ تاکہ ڈر سنائے ایک آفت کا، مصیبت کا اللہ کی طرف سے، اور خوشخبری دے ایمان لانے والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وہ جس میں رہا کریں گے ہمیشہ، اچھے بدلے میں، جنت میں، نعمتوں میں رہا کریں گے یہ ہمیشہ، اور ڈر سنائے ان کو جو کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد۔ اس لیے نبی کو اتارا اور یہ قرآن پاک دیا تاکہ ڈر سنائے ان کو جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے کیا کیا؟ اولاد رکھتا ہے اللہ۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی اور نہ ان کے باپ دادوں کو۔ پھر یہ بولا ہے انہوں نے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کیا بڑی بات نکلتی ہے ان کے منہ سے۔ ان یقولون الا کذبا، سب جھوٹ ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو کہیں آپ گھونٹ ڈالیں گے اپنی جان کو۔ واقع نفسک علی آثارہم، آپ اے اللہ کے نبی کہیں گھونٹ ڈالیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں بنتے۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ وہ نہ مانیں گے اس بات کو پچھتا پچھتا کر، تو آپ کے اپنی جان دے دیں گے۔ آپ کتنی اتنا ٹینشن نہ لیں، نبی سے یہ کہا جاتا ہے، دعوت دے دیں گے۔ کیوں؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق۔ زمین کی چیزوں کو ہم نے کیا بنایا؟ کس کی رونق؟ زمین کی، دنیا کی رونق۔ کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ جانچے لوگوں کو کون ان میں اچھا کرتا ہے کام۔ یہ امتحان ہے دنیا، سمجھے کہ نہیں؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم کو کرنا ہے جو کچھ اس پر ہے میدان چھانٹ کر، یعنی ہم بعد میں یہ سب مٹا دیں گے اور پھر کیا کر دیں گے؟ صاف میدان بنا دیں گے۔ تو دنیا کی یہ زیب و زینت، عورتیں، چمک دمک، مال و دولت، ویلے، بنگلے، محل، قلعے، پہاڑ، اور اسی طرح گرینری، تو جانے کیا کیا خوشنما چیزیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ فرما رہے ہیں ہم نے یہ ایک رونق بنائی ہے۔ اور یہ رونق کیوں ہے؟ کہ اصلی اور نقلی کو پہچانے۔ کون اصلی ہے جو اس رونق سے متاثر نہیں ہوتا اور ہمارے ساتھ جڑتا ہے، اور کون نقلی ہے تو وہ بیچارہ ظاہر پرست ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کسی نے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ چمکتا پیتل بھی بہت چمکتا ہے،
چمکتا ہے کہ نہیں چمکتا؟ تو چمکتا جو نظر آتا ہے سب ایمان والے بھاپ لیتے ہیں کہ دنیا کی یہ رونق ختم ہو جانے والی ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ سورہ کہف ہے، اس کی خصوصیات اور فضائل ہیں. چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی. ابھی کتنی پڑھا ہے؟ 8 اور 2 آیتیں. تو اگر حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور دجال کا فتنہ کیا ہے کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور روٹیاں لے کر آئے گا بھوک پیاس کے عالم میں. اور جو ہو اس پر ایمان لائے گا تو اس کو اٹھا کے جنت میں ڈالے گا. اس کی جنت میں گیا تو سیدھا جہنم میں گیا. تو جس نے انکار کیا اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا. جو اس کی جہنم میں گیا سیدھا اللہ کی جنت میں گیا. تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں. ایک اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے بارے میں بھی یہی. ایک اور روایت ہے، جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے پیر سے لے کر سر تک ایک نور ہو جاتا ہے. اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہی نور بن جاتا ہے. کیا بتایا کہ نور سورہ کہف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے اس کے پیر سے لے کر آسمان تک نور ہو جائے گا. جو قیامت کے دن روشنی دے گا وہ نور اس کے کام آئے گا. اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ سورہ کہف کی فضیلت ہے. ایک روایت میں روح المعانی کی دیلوی سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی. سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ سورہ کہف کب کیسے اتری سورہ کہف، کب کیسے کے سوال پر جو آئے گا اس کو کہتے ہیں شان نزول. یہ نازل کیسے ہوئی، شان کیا تھی، واقعہ کیا تھا. جب مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا، نبی آئے ہیں نبی، اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے، چودراہٹ خطرے میں آئی. دین کی دعوت سے ہمیشہ دنیا دار چودھریوں کی چودراہٹیں کیا ہو جاتی ہیں، ارے بولو، خطرے میں آ جائے. جھگڑا سارا کرسی کا. تو پریشان ہوئے. انہوں نے 2 آدمی نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، ان کو دونوں کو بھیجا مدینہ کے علماء یہود کے پاس کہ وہ لوگ کتب سابقہ آسمانی کتاب اور تورات انجیل کا علم رکھتے ہیں، ذرا ان سے پوچھنا چاہیے کہ نبوت کا دعویٰ ان کا صحیح ہے کہ غلط ہے. علماء یہود نے ان کو بتلایا تم لوگ ان سے 3 سوال کرو. کیا کرو؟ اگر انہوں نے اس کا صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لو وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور یہ نہ کر سکے تو سمجھ لو یہ بات بنانے والے جھوٹے ہیں، رسول نہیں ہے. ایک تو یہ سوال کرو کہ ان نوجوانوں کا حال کیا ہے. تم کو کیا معلوم ہے جو نوجوان قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کا کیا واقعہ ہے؟ کیونکہ یہ واقعہ بڑا عجیب تھا اور وہ مکہ والوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن کتب سابقہ میں تھا. چند جوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں گئے اور وہیں اللہ نے 309 سال ان کو سلا دیا. اور بعد میں آئے تو بادشاہ بدل چکا تھا، اچھا بادشاہ آیا تھا. سمجھ میں آیا؟ اور دوسرے ہے کہ اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق اور مغرب تمام زمین کا سفر کیا، وہ کون تھا؟ یہ بھی ان کی کتابوں میں تھا، مکہ والوں کو معلوم نہیں تھا. اور تیسرا سوال یہ کرو کہ روح کیا ہے، آتما یہ کیا ہے. اس سے پہلے یہ حدیث سنائی ہے. سب کا جواب دے دے تو وہ نبی نہیں ہے، کسی کا جواب نہ دے تو بھی نبی نہیں ہے.
دو کا صحیح جواب دے اور ایک کا جواب نہ دے سکے تو وہ نبی ہے، یہ انہوں نے سکھلا کر بھیجا۔ تو 3 سوال کتنے تھے؟ 3 سوال۔ یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے، اپنی برادری کے لوگوں سے کہا ہم ایک فیصلہ کن صورت حال لے کر آئے ہیں۔ علماء یہود کا پورا قصہ سنا دیا۔ پھر یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوالات کیے۔ آپ نے سن کر فرمایا میں اس کا جواب کل دوں گا، انشاءاللہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ اب وحی کا انتظار تھا کہ وحی الہی آئے گی، لیکن لگ گئے 15 دن، کل نہیں آیا، کل جواب نہیں آیا، سمجھے کہ نہیں؟ اب کتنی باتیں بنی ہوگی، واہ کل جواب دینے والے تھے، 15 دن ہو گئے اب تک کوئی جواب نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ نہ جبرائیل امین آئے نہ کوئی وحی نازل ہوئے۔ قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج و غم پہنچا۔ 15 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر آئے، پورے کہف ہی رہے ایک ساتھ، اور اس میں خاص طور سے یہ آیت آ گئی لا تقولن ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء اللہ، اور ہرگز کبھی اے نبی یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کل کروں گا، مگر ساتھ میں جوڑ دینا اگر اللہ نے چاہا، الا ان يشاء اللہ بمعنی انشاء اللہ۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ ہے تو کون بھولے تھے؟ انشاءاللہ بولنا کون بھولے تھے؟ تربیت سب کی ہے، صرف اللہ اللہ ہے، باقی سب عباد اللہ ہے اور غیر اللہ ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہم تو بغیر تار کے کھمبے ہیں، یا تو مانیں گے نہیں کہ کون نبی ہے، ہم سے بڑھ کر کون؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب، ہم یہاں کے چودھری ہیں۔ اور اگر مانے تو ایسا مانیں گے وہاں بھی شیطان نہیں چھوڑے گا، بائیں ہاتھ کا کھیلے کھیلتے رہنا۔ اب ایسا منوائے گا، نبی کو ایسا مان رہے ہیں، ایسا مان رہے ہیں کہ اللہ ہی کو بھول گئے۔ نبی جو چاہے کر سکتے، نبی جو چاہے کر سکتے، بس یہ چل رہا ہے۔ ارے صاحب کہو اللہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ باقی سب عباد اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قابل احترام رسول اور امام الانبیاء ہیں، لیکن بندے ہیں، کیا ہے؟ بندے ہیں، جو چاہے نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ بھولیں گے تو وحی لیٹ ہو جائے گی، ان کی بھی تربیت ہے، وہ تربیت اللہ کرے گا، ہم نہیں کریں گے، لیکن سب کی تربیت۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں تو کون بھولا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھولے تھے انشاءاللہ، اور وقت پر بولنا صحیح ہے۔ ہاں بے وقت انشاءاللہ اگر بولیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں راحت میں مست ہو جاتا ہے انسان اور مصیبت میں پست ہو جاتا ہے، اس لیے راحت میں مست ہونے سے پہلے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ارے وہ چودھری کہاں چلے؟ بازار جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ بھینس خریدنے، کتنے میں؟ 10,000 روپے میں۔ کیا کرو گے؟ بھینس خرید کے لاؤں گا، انشاءاللہ تو بولو۔ ارے پیسے میرے پاس ہے، بازار وہاں موجود ہے، انشاءاللہ کا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا بولے ٹھیک ہے تیری مرضی، گیا اور جو ڈالا ہاتھ تو اور پا 10,000 غائب۔ یہ کیا ہو؟ ارے میرے پیسے چوری گئے، انشاءاللہ میرے پیسے چوری گئے، انشاءاللہ۔ ارے چودھری کیا ہو گیا؟ بھینس خریدی نہیں، انشاءاللہ۔ کیا ہوا؟ پیسے چوری گئے، انشاءاللہ۔ بولنے کے وقت بول دیتا چودھری انشاءاللہ، تو اگلی اتنی انشاءاللہ بولنے کی ضرورت کی پیش نہ آتی، راحت میں مست ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور مصیبت میں پست ہو گیا۔ ایک مرتبہ وقت پر بولنے کو تیار نہیں تھا، اب انشاءاللہ کی تسبیح پڑھتا جا رہا ہے۔ تو موقع پر چوکا مارنا چاہیے۔ بال پاس ہو گئی ہے، اب بلے گھماتے رہو، ایک بھی رن نہیں ملے گا، چوکے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟
سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ بولنا چاہیے. کیا بولنا چاہیے؟ بہت غفلت برتتے ہیں اور بازو والے نے یاد بھی دینا، کل آ رہا ہوں. ٹینشن میں کیا بولتا کل آ رہا ہوں. کل کی کار میں ہمارا سفر تھا، میں کل کر دوں گا تمہارا یہ کام انشاءاللہ. مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بولو انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ یاد دلاتے رہو. اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اللہ اگر نہیں چاہے گا تو نبی سے بھی نہیں ہوگا. ہوا کہ نہیں؟ کل جواب دے دوں گا. تم کو بولڈ بننا پڑے گا. کیا بننا پڑے گا؟ ہاں. لوگ ناراض ہو جائیں گے، اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں اور اکیلا اللہ راضی رہے. نبی کی شان میں گستاخی، ارے گستاخی کہاں ہے؟ نبی ہی نے یہ ہم کو سکھایا. کیا سکھایا؟ نبی ہی نے سکھایا. استاد بیٹھے تھے ہمارے، بہت اچھے استاد، مرید تھے کسی کے، تو بیٹھے بیٹھے ان کے منہ سے نکل گئے، یہ سب میرے پیر صاحب کا کرم ہے. میں نے کہا استاذ محترم، کاش کہ آپ یہ کہتے سب میرے اللہ کا کرم ہے. آپ ہی سے ہم نے یہ بنداس پنا، بولڈ پنا سیکھا تھا اور آپ ہی کے سامنے ہم یہ جرت کر رہے ہیں. کیا بولنا چاہیے؟ کس کا کرم ہے؟ ہاں، پیر صاحب کا کرم نہیں، اللہ کا کرم. محنت پیر صاحب کی ہے، محنت استاذ کی ہے، اور کرم کس کا ہے؟ اللہ کا کرم. بہت نازک مسئلہ ہے. با خدا دیوانہ، باش و با محمد ہوشیار. بہت پہلے ایک کہاوت تھی فارسی میں، اللہ کے ساتھ دیوانگی چلے گی لیکن محمد کے بارے میں ہوشیار رہنا. سمجھ گئے؟ تو لوگوں نے اس کا الٹا مطلب لیا. یہ مطلب لیا کہ اللہ کے ساتھ میں کچھ بھی احترام بغیر احترام والا معاملہ چل جائے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا نازک ہے. اس واسطے کیا کرو؟ بہت احترام کرو، بہت ادب کرو، بہت ان کی عزت کرو، بہت ان کو اپنی شان سے آگے بڑھاؤ، یہ کرو. بالکل غلط. مطلب صحیح یہ ہے، با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوش. اللہ کی لائن میں تم دیوانے بھی رہیں گے، کچھ بھی بولیں گے تو چلے گا. کتنی بھی تعریف کرو وہ تمہاری تعریف کم ہی ہوگی، اللہ اس سے آگے ہے. لیکن محمد کی تعریف میں ہمیشہ ہوشیار رہنا. وہاں لمٹ ہے. بندہ بنا کر، رسول بنا کر اگر تم نے تعریف کی تو نجات ہوگی، اور اگر تم نے ان کو حدود عبدیت سے اور بشریت سے بڑھا کر اللہ کی تعریف میں گھسیڑ دیا، اختیارات و صفات میں گھسیڑ دیا، تو کیا ہو جائے گا؟ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ تعریف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کام نہیں آئے گی بلکہ گمراہ کر دے گی تم کو. یہ ہے با محمد ہوشیار. ارے سمجھے کہ نہیں؟ لو پیسہ. اتنی بھاری بھاری باتیں بتا رہا ہوں تم کو اور پھکٹ پھکٹ میں لے رہے ہیں. کوئی نہیں کرے گا تشریح. میں سوچتا رہتا ہوں، میں غور کرتا ہوں، تب اللہ تعالیٰ کچھ کھولتا ہے. یہ تشریح پھر سمجھنا، بار بار سمجھنا. ہم بھی یہی سمجھتے تھے، با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار کا مطلب یہ اللہ کی ایڑے چالے بھی چلے گئے لیکن محمد کی بہت تعظیم کرو. لیکن میں نے جب بہت غور کیا تو پتہ چلا کہ اس کا الٹا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی تعریف میں، توصیف میں، بڑائی میں، عظمت میں، بیان میں جتنا تم بولو گے اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ کی شان سب سے اونچی ہے. اللہ اللہ ہے، کوئی دوسرا اللہ ہے ہی نہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کرو، جب عظمت کرو، جب ان کی نعت پڑھو تو وہاں ہوشیار رہنا. تعریف اتنی چلے گی جتنے کے وہ حقدار ہیں، جس میں عبدیت، اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے رسول ہیں، وہاں تک تو چلے گا. اور اگر محمد سے ہم لے لیں گے، محمد جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اور ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، لیکن خدا ملا ہے محمد کے شہر میں. اور وہ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اتر آیا مصطفیٰ ہو کر.
اور مدینہ کی مسجد کے ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا، یعنی رب ہم نے دیکھا. یہ ہے حد سے بڑھانا. یہاں ہوشیار، مٹی پلید ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ با خدا دیوانہ، باشو با محمد ہوشیار. تو الا ان یشاء اللہ سے اللہ نے یہ سبق دے دیا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو رسول اللہ اور خاتم الانبیاء امام الانبیاء بھی کل کچھ نہیں بیان کر سکتے. کتنے دن لگ گئے؟ اللہ کا ان کا معاملہ ہے، لیکن ہم تو جو حق ہے وہ بیان کرنے کے مکلف ہے تاکہ امت ہوش میں آئے. سمجھ میں آیا؟ نہیں تو امت کا حال تو یہ ہے کہ پاؤس پڑل کا بگو بگو، پاؤس پڑل کا بگو بگو. وہ بچپن میں ہمارے آتا تھا اور وہ کرتا تھا ایسے نکیل وہ ناک میں ہوتی تھی بیل کے، اور لوگ پریشان، بارش نہیں ہو رہی، پوچھتے تھے پاؤس پڑل کا، بارش برسے گی کیا؟ تو وہ ایسا کھینچتا تھا اور یہاں ڈھول تھا، اس پہ ایسی لکڑی ٹیڑھی رہتی تھی، اور ایسا بگو بگو بجاتا تھا اور ایسا کھینچتا تھا، تو اس کے ناک میں ایسا کھینچے جاتا تھا تو وہ منڈا ہلاتا تھا. کون؟ بیل. ہاں بارش برسے گا، بارش برسے. امت کا تو یہ حال ہے. آگے کی آیت ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ، اللہ کو بھی سمجھا دیا آپ کو. تو یہ جو ہمارا قرآن ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کو اللہ نے ٹیڑھا نہیں بنایا. پورے معنی بلاغت فصاحت کے ساتھ میں بالکل صحیح ہے. قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. قرآن اور حدیث سمجھنے میں سب سے آسان ہے. باقی جتنے علماء نے کتابیں لکھی اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سمجھے؟ قیمن مستقیمن کے معنی میں ہے، اور مستقیم وہی ہے جس میں کوئی ادنا کجی اور ٹیڑھا پن میلان کسی جانب نہ ہو. اور یہاں قیم کے ایک دوسرے معنی یہ ہے کہ یعنی نگراں اور محافظ. قرآن نگراں ہے، قرآن محافظ ہے. ہاں یہ افراط و تفریط سے بچا ہوا. آگے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یعنی زمین پر جو مخلوقات، حیوانات، نباتات، جمادات، زمین کے اندر مختلف چیزوں کی کانیں موجود ہیں، وہ سب زمین کے لیے زینت اور رونق بنائی گئی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور یہ امتحان ہے. کیا ہے یہ؟ اور ہر چیز میں اگر کوئی نقصان ہے تو کوئی نفع بھی اللہ نے رکھا ہے. ہر چیز میں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے کسی نے کہا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. سانپ کا بھی اپنا فائدہ ہے، بچھو کا اپنا فائدہ ہے، سور کا اپنا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ہماری نظر وہاں نہیں پہنچتی. اگلی آیت ہے 12 تک. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا يهدي الى اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا ومدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کوہ کے رہنے والے ہماری قدرتوں میں عجیب اچھمبا تھے؟ کہے کہ غار اور کوہ، کہف غار، رقیم کوہ، ہاں غار اور کوہ کے رہنے والے ہماری قدرتوں میں عجیب اچھمبا تھے. ایک عجیب واقعات ہے یہ. کب؟ اب سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، واقعہ شروع کر رہے ہیں. جب جا بیٹھے وہ جوان پہاڑ کی کوہ میں، اندر پہاڑ کے، پھر بولے اے رب ہم کو دے اپنے پاس سے بخشش، رحمت بخشش، اور پوری کر دے ہمارے کام کی درستی. یہ ایمان والے تھے، اور باہر جو حکومت تھی وہ دشمن تھی، پکڑ پکڑ کے مارتی تھی، تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہاں غار میں چلے گئے. فضربنا، تو ان کی دعا پر ہم نے کیا کیا؟ ان کی حفاظت کا بندوبست. پھر تھپک دیے ہم نے ان کے کان اس کوہ میں، چند برس گنتی کے، سنین عددا، وہ بتائیں گے آگے کتنے سال. تھپک دیے کان. نیند کے لیے کان بند ہونا ضروری ہے. شور کیے کہ فوراً کان بجے اور آدمی اٹھ کے بیٹھ گیا. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کرے دو فرقوں میں.
کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے. اب وہ لوگ اٹھے آپس میں بات چیت کی, آگے تذکرہ آ رہا ہے. تو چند جوانوں کو غار میں سلا دیا اللہ تعالیٰ. وہ ایمان کی حفاظت سے نکلے تھے. کہف پہاڑی غار جو وسیع ہو اس کو کہف کہتے ہیں, اور جو بہت وسیع نہ ہو, چھوٹی ہو, اس کو غار کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کہف اور غار یہ دونوں لفظ ہیں, بڑی کہف اور چھوٹی غار. رقیم لفظی اعتبار سے مرقوم کے معنی میں لکھی ہوئی چیز کو رقیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چونکہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے وہاں پر, بادشاہ نے لگایا تھا. اب اس سے کیا مراد ہے تو الگ الگ باتیں ہیں. اس کے ایک معنی لکھی ہوئی تختی کے ہیں, رقیم کے معنی ان کے نام کی پاٹی وہاں لگا دی تھی, آج بھی لگی ہوئی, جس پر بادشاہ وقت نے اصحاب کہف کے نام لکھا دیے تھے دروازے پر. اسی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے. تو اصحاب کہف اصحاب رقیم ایک ہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بعض لوگوں نے کہا رقیم اس پہاڑ کے نیچے کی وادی کا نام ہے, بستی تھی. اوپر ہے غار پہاڑ, اور نیچے جو پہلی بستی لگتی تھی وہاں وادی میں, اس کا کیا نام؟ رقیم. اس لیے اصحاب کہف و رقیم کہا گیا ان کو. بعض نے کہا خود وہ پہاڑ رقیم تھا اور اندر اس کے غار. اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے, ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ رقیم کسی لکھی ہوئی تختی کا نام ہے یا کسی بستی کا. فتیتن جوان, یہ فتح کی جمع ہے. فضربنا علی آذانہم, کان بند کر دینے کو کہتے ہیں, ہم نے ان کے کان بند کر دیے تاکہ یہ خوب میٹھی نیند سو جائے. قصہ اصحاب کہف اور رقیم. اصحاب کہف اور رقیم ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں یا الگ الگ ہے, اس میں اختلاف ہے, لیکن صحیح جواب یہ ہے کہ ایک ہی جماعت کے یہ دو نام ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب کہف کو الگ بیان کیا ہے, اور رقیم والے وہ 3 لوگوں کو بیان کیا. 3 دوست بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک غار میں گھسے وہ رقیم والے تھے, اور وہ تینوں نے وہاں جب چٹان لڑک کر آ گئی اور دروازہ بند ہو گیا تو اپنے اخلاص والے عمل کا واسطہ دیا. میں تاجر تھا اور فلانے نے پیسے چھوڑے تھے, تجارت میں لگا کے آنے کے بعد میں نے نفع کے ساتھ اس کو واپس کیا. میں اماں ابا کا بہت احترام کرتا تھا, بچوں کو بھوکا سلا دیا لیکن روتے رہے, لیکن اماں ابا سے پہلے دودھ نہیں دیا. میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا, میں اس سے برا کام کرنا چاہتا تھا, لیکن اس نے عین وقت پر کہا دیکھ اللہ سے ڈر, ایسا نہ کر. میں نے اس پہ رحم کھایا, اس کی عزت بخش دی. تینوں نے کہا یہ عمل اگر ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے, اللہ ہم کو مصیبت سے نجات دے. اور وہ چٹان آہستہ آہستہ سرک گئے, نکل کے باہر آئے. اس واقعے کو ہمارے امام بخاری نے رقیم والوں کا واقعہ کہا ہے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. ابن حجر وغیرہ نے کہا یہ صحیح نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف اور رقیم کا قصہ بیان کر رہے تھے, کرتے کرتے کسی کے سوال پر یہ تینوں لوگوں کا واقعہ بھی بیان کر دیا, تو وہاں سے مغالطہ ہو گیا کہ وہ کہف کا واقعہ ہے کتے والا اور یہ رقیم کا واقعہ ہے. بات سمجھیں؟ یہ الگ ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ایک ہی جماعت کا واقعہ ہے. بات سمجھ میں آئی کے لیے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ کہاں واقعہ پیش آیا, کہاں کے رہنے والے تھے, کل کتنا زمانہ تھا, کون کون لوگ تھے. تو قرآن کا مزاج یاد رکھو, صرف ایک قصہ ایسا ہے سورہ یوسف احسن القصص, جس کو اللہ نے سٹارٹ ٹو اینڈ پورا بیان کیا ہے, اور حضرت یوسف کے شروع بچپن اور خواب سے لے کر
ان کے بادشاہ بننے تک اور 11 ستاروں کے ان کو سجدہ کرنے تک کا پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ باقی کسی بھی قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسٹوری وائز بیان نہیں کیا ہے۔ قرآن کوئی اسٹوری اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے، جیسے لوگوں کی کتابیں ہیں دیو مالائی، تو پھر رکشش آیا، پھر رکشش نے ایسا کیا، پھر رکس نے ایسا کیا، پھر بھکس نے ویسا کیا۔ دیو مالائی کہانیاں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک ایک ہدایت کے اصول اور قانون کی کتاب ہے، جہاں ضرورت واقعے سے استدلال کی پڑی اتنا لیا اور چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، بعد والا پہلے، پہلے والا بعد میں۔ بس اللہ تعالیٰ قرآن کے اس واقعے سے، کسی بھی واقعے سے امت کو ہدایت کی طرف متوجہ کرتا ہے، مکھن لے لیتا ہے باقی کا، وہ رات تھی یا دن تھا، موسم کیسا تھا، عمر کیا تھی، سائز ہائٹ کیا تھی، کچھ بھی نہیں بیان کرتا۔ سمجھ میں؟ یہ قصے کی کتاب نہیں ہے۔ اسی لیے یہ اصحاب کہف کے بارے میں بھی اتنا ڈیٹیل میں قرآن نہیں گیا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا قرآن میں، اس کے صرف وہ اجزاء بیان کیے گئے جو مقصود اصلی تھے، باقی اجزاء جو خالص تاریخی یا جغرافیائی تھے ان کا کوئی ذکر نہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد اور سونے کے زمانے کی مدت کے سوالات کا ذکر تو فرمایا، آئے گا آگے، اور جواب کی طرف اشارہ بھی کر دیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کر دی کہ ایسے مسائل میں زیادہ غور و فکر اور بحث و تکرار مناسب نہیں۔ آ رہا ہے آگے، وہ جب بات کرنے لگے آپس میں، ہم کتنا سوئے، وہ بولے اتنا سوئے، اتنا سوئے، کتنی تعداد تھی، 7 تھے کہ 4 تھے، 5واں کتا تھا، یا وہ 6 تھے، 7واں کتا تھا، تو وہاں پر بتا دیا کہ نہیں، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اپنے کام کی بات کرو، چلو۔ اور قرآن کا ایک اصول ہے، جس کو اللہ نے چھپا ہوا گپت رکھا، اس کو تم بھی گپت رکھو۔ سمجھ میں آیا؟ ابہموا ما ابہمہ اللہ، اتقان سیوطی کے اندر ہے۔ ابہموا یعنی جس غیر ضروری چیز کو اللہ تعالی نے مبہم رکھا، تم بھی اسے مبہم رہنے دو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟